والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا، ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک راستہ اپنے علم سے ہمیں تیار کر کے دیا ہے، جس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب صرف ایک ہی زندگی گزارنے کا راستہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، جس کا نام اسلام ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چلے گا تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلامی زندگی کو چھوڑ کر کوئی اور راستے پر اگر کوئی چلے گا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ مردود ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے مجرمین میں اس کا شمار ہوگا. راستے دونوں ہیں. اپنی مرضی پہ بھی لوگ چلنا چاہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ روکتا نہیں، اس کی مرضی پہ بھی چلیں تو اللہ تعالیٰ استقبال کرتا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چاہو تو اپنے رب کی مان لو، چاہو تو اپنی مرضی کر لو، یہاں کچھ نہیں کہا جائے گا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہدیناہ النجدین، ہم نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں. تیسری جگہ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں راستہ واضح کر کے بتا دیا ہے، تمہاری مرضی ہے شکر گزار بن کے چلو، نافرمان بن کے چلو. ایک دن پھر اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے، جس دن اللہ تعالی خود آئے گا. ایک طرف سے جنت، ازلفت الجنت للمتقین، ایک طرف سے دوزخ، وبرزت الجحیم للغاوین، بیچ میں پل، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس سے پہلے عدالت، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. عدالت آ گئی، ترازو آ گیا، پل صراط بچھ گیا، جہنم بھڑکنے لگی، جنت مہکنے لگی، انسانوں کو فرشتوں نے گھیرے میں لے لیا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. کئیوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، تشریف لائیے، اور کئیوں کو ہتھ کڑیاں لگا کے گھسیٹا جا رہا ہے، چلو قید خانے کی طرف. اور ایک انسان اس دن پیچھے نہ رہ سکے گا. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین کھلی چٹیل. وَحَشَرْنَاهُمْ، میں تمہیں جمع کروں گا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تم میں سے ایک بھی مجھ سے بچ کے جا نہ سکے گا. کوئی بھاگنا چاہے گا تو قرآن کہتا ہے أَيْنَ الْمَفَرُّ، آج نہیں بھاگ سکتے. کوئی چھپنا چاہے گا تو قرآن کہتا ہے لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، آج چھپ نہیں سکتے. کوئی ٹکر لے کے نکل جائے، تین ہی راستے ہیں جان چھڑانے کے، بھاگ جائے، چھپ جائے، لڑ کے نکل جائے. تینوں کو قرآن کاٹ رہا ہے، نہیں نہیں نہیں. این المفر، کہاں بھاگو گے؟ نہیں. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. آج زمین تجھے پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے، بھاگ کے دکھاؤ. چھپنا چاہو لا تخفى منکم خافیہ، لڑنا چاہو فانفضوا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دکھاؤ، طاقت دکھاؤ ذرا. لا تنفضون الا بسلطان، طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ طاقت تو آج ساری سمٹ کر تمہاری رگوں رگوں سے نچوڑ لی گئی ہے. تو یہ ایک ایسا دن ہے، یہاں کھرا کھوٹا اکٹھا چلتا ہے، سچا جھوٹا اکٹھے چلتے ہیں، جھوٹا بھی کھاتا ہے، سچا بھی کھاتا ہے.
اور یہاں ایک امتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اچھے کو بھی مہلت، اچھے کو بھی کھلاتا ہے، برے کو بھی کھلاتا ہے، اچھے سے بھی لے لیتا ہے، برے سے بھی لے لیتا ہے، محبوب ترین ہستیوں کے سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا دیتا ہے، بدماش ترین انسانوں کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے، سب سے محبوب ہستی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھوا دیے۔ ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں نا میں نے پتھر باندھا ہوئے بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے کپڑا اٹھا کے فرمایا دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راضی اور ناراض ہونے کا معیار یہ نہیں کہ چوپڑی روٹی مل جائے، چوپڑی مل گئی تو اللہ راضی، تو رکھی مل لی تو اللہ ناراض، یہ معیار نہیں ہے۔ اس معیار پر تو ہمارا نبی بھی پورا نہیں اترتا کہ 3 دن ان کے گھر میں کچھ نہیں کھانے کو، اور 2 مہینے چولہا نہیں جلتا روٹی پکانے کو، سالن پکانے کو، تو یہ معیار ہمارے نبی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ اور اللہ نے پیش کیا، ہمارے نبی نے ٹھکرا دیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ فرشتہ آ گیا، تھال ڈھکا ہوا ریشمی رومال سے، اس کے اندر چابیاں، کہ یا رسول اللہ اللہ نے سارے جہان کی چابیاں دے کے بھیجا ہے، اب آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ کا اشارہ ہوگا اور عرب کا سارا پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بن جائے گا، اور آپ جدھر چلیں گے ادھر چلے گا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبدن رسولہ اور ملکن رسولہ؟ آپ بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں یا فقر اور غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بل عبدن رسولہ، مجھے غلامی والی رسالت چاہیے، بادشاہت والی رسالت مجھے نہیں چاہیے۔ میں غلام بن کے رہوں گا، فقیر بن کے رہوں گا، اجوع یوما و اشبع یوما، ایک دن کھاؤں گا ایک دن بھوکا رہوں گا۔ تو اس معیار پر چونکہ ہم نے دنیا کو بہت بڑا بنا لیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں جن دے گھر دانے دے کملے بھی سیانے ہیں، کیونکہ بے وقوفوں والی گل ہے۔ یہ تو یہودی کا مزاج ہے، اللہ جس سے راضی ہو گیا وہ کامیاب، اللہ جس سے ناراض ہو گیا وہ ناکام۔ اعلموا، سنو غور سے سنو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، کبھی یہ ہارا کبھی وہ ہارا، کبھی یہ جیتا کبھی وہ جیتا۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ میری زندگی کی معراج ہے، اللہ کا پا لینا میری زندگی کی منزل ہے۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرے بندے میری طلب میں آ، اطلبنی تجدنی، اے میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے مل جاؤں گا۔ دنیا کی طلب میں اگر تو نکلا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، ما نشاء لمن نرید، کبھی تمہاری فصلیں ٹھیک ٹھاک کر کے پہنچا دوں گا تمہارے گھر، کبھی کوڑا ڈال کے سب کچھ ہی جلا دوں گا۔ محنت تو تم نے کی ہے، لیکن اس دفعہ میں نے ارادہ نہیں کیا دینے کا، نہیں دیا۔ لیکن یہاں پکا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ ملوں نہ ملوں یہ نہیں، میں مل جاؤں گا۔ ہاں تیری طلب دیکھوں گا، پکی کے کچی، کھری کے کھوٹی، سچی کے جھوٹی، یہ ضرور پرکھوں گا۔ اگر میں نے تمہیں سچا دیکھ لیا تو میں تجھے مل جاؤں گا، اور اگر میں ملا تو کیا ہوگا؟ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اگر میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا، اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا۔ تیری عزت بھی پھر ذلت ہے، اور تیری شہرت بھی پھر گمنامی ہے، تیری بڑائی بھی چھوٹائی ہے، اور تیری اونچائی بھی پستی ہے، بلندیاں بھی پستی، گمنامی بھی گمنامی، اور شہرت بھی گمنامی، پھر ہر چیز تیرے لیے وہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو قیامت کے دن خالی ہاتھ اپنے رب کے سامنے آیا ہوا ہوگا۔ لہذا کیا کر؟ اطلبنی تجدنی، آجا میں تیرے انتظار میں ہوں۔ ففروا الی اللہ، کیا خوبصورت بات میرا اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو دوڑو اپنے اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے اللہ کی طرف۔ یہ وہ دوڑ ہے جو تم میں محبتیں پیدا کر دے گی،
اگر تم نے جائیدادوں کی دوڑ لگائی تو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے۔ تم نے عہدوں کی دوڑ لگائی تو باپ بیٹے کا دشمن ہو جائے گا۔ ہارون رشید اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا یاد رکھنا الملک عقیم، بادشاہ بے اولاد ہوتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو ہارون رشید کہہ رہا ہے یاد رکھنا بادشاہ بے اولاد ہوتے ہیں۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ بیٹا کہہ رہا ہے میں سمجھا نہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی اگر میرے مقابلے میں دعوے دار بنے گا حکومت کا تو میں تیرا بھی سر اڑا دوں گا۔ کرسی کی اولاد کوئی نہیں ہوتی، کرسی کی رسہ تانی میں باپ آئے گا تو بیٹا اس کا سر اڑا دے گا، بیٹا آئے گا تو باپ اس کا سر اڑا دے گا، بھائی آئے گا تو بھائی کا سر اڑا دیا جائے گا۔ یہ ایسا بانجھ اور یہ ایسا بے مہر ہے، کوئی تعبیر ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، اس کے لیے کیا تعبیر لاؤں؟ الفاظ مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سراسر ناکامی کا راستہ ہے کہ دنیا پر سب کچھ لگا دینا، ضرورت کے لیے ضرور ساتھ لو، انکار نہیں ہے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، لیکن دوڑ بھی نہ لگاؤ۔ ففروا الی اللہ، دوڑنا ہے تو اللہ کی طرف دوڑو، جو تمہیں مل جائے گا۔ اگر دنیا کی دوڑ لگائی تو کہاں جا پہنچو گے؟ قبر کے تاریک کوٹھے میں۔ ہر بلندی کی آخری انتہا قبر کا کوٹھا ہے۔ اور راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جہاں ڈنکے بجتے تھے جس کے نام کے نور جہاں۔ دن میں بھی کوئی روشنی کا سامان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو پا لینے والوں نے منزل کو پایا اور اللہ کو کھو دینے والوں نے منزل کو کھو دیا۔ اللہ وہ سچائی ہے جس کو پا لینے کے بعد انسان اپنی منزل پہ پہنچتا ہے، اور اللہ کو کھو دینے کے بعد ساری زندگی انسان سفر کر کے اس مسافر کی طرح ہوتا ہے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چل 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 زندگی گزار دی، پہنچے تو غلط جگہ آ گئے ہیں، پچھا جاون دا ویلا ہی مک گیا۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی طلب میں زندگی گزارنا یہ زندگی کی کامیابی ہے، یہ زندگی کی معراج ہے، یہی اصل طلب ہے، یہی اصل دوڑ ہے۔ باقی ساری دوڑ آخر میں جا کر ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اللہ اس سے ملتا ہے جو اس کے حکموں میں ڈھل جاتا ہے۔ وہاں کالا گورا نہیں چلتا، حسب نسب نہیں چلتا، شکل صورت نہیں چلتی۔ اللہ کے ہاں ایک معیار ہے کہ یہ اللہ کی مان کے زندگی گزارنے والا بن جائے، یہ ایک معیار ہے، باقی سب معیار ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک پیمانہ ہے جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی، یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ سلمان فارسی ہے، عرب بھی نہیں ہے، اہل بیت میں داخل ہو گیا۔ سلمان منا اہل البیت۔ ابو لہب عربی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، چچا ہے، بیچ خاندان کا فرد ہے۔ قرآن نے نکال کے باہر کھڑا کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ نہیں، نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے، انہ لیس من اہلک، نہیں یہ تیری آل نہیں ہے، یہ تیرا گھر نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، تجھے پتہ نہیں یہ میرا منکر ہے۔ لا تسأل، دوبارہ سوال نہ کرنا، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین۔ دوبارہ اگر بیٹے کی شفاعت کی، نبوت کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔
تو حسب نسب شاہ جی سے کام نہیں چلے گا، مخدوم سام ہونے سے کام نہیں چلے گا. اور بلال حبشے سے آیا ہوا ہے اور ایک غلامی کا ساتھ اس کو داغ لگا ہوا ہے، وہ کالے ہونے کا، بدصورت ہونے کا، اس کے ساتھ مستقل اس کے ساتھ یہ عیب لگا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ چل رہا ہوگا. ساری دنیا اپنی قبروں سے اٹھائی جائے گی، بلال کو اللہ کے نبی کے قدموں سے اٹھایا جائے گا. اور آپ نے فرمایا جو ہی نکلے گا اذان دے گا تو ساری دنیا پیدل چلے گی، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا اور میدان محشر میں پہنچ کر پھر اونٹنی پہ کھڑا ہو کے اذان دے گا. ساری کائنات اس کے اس نغمے کو سنے گی اور جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہر مشرک اور مومن کہے گا صدقت صدقت، سچا ہے تو سچا ہے. جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ابو جہل بھی اس وقت کہے گا تو سچا ہے تو سچا ہے. ساری دنیا کے محشر کے انسان اس وقت گواہی دیں گے اس پر. اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میرے لیے سواری آئے گی، وہ سواری آ کے لینڈ کرے گی، اس پر آپ تشریف فرما ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی نیچے گر جائے گی، ہر نظر اٹھے گی کون اے رسی نپے بھائی، ہر نظر کیا حسن کیا حسین کیا علی کیا عمر کیا عثمان کیا ابو بکر، ہر نظر اٹھے گی تو میرے ہاتھ سے جا جائے گا. اور جس طرف کسی کا خیال بھی نہ جائے گا اس کا نام پکارا جائے گا، بلال کو بلایا جائے. تو آپ کی اونٹنی کی رسی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں تشریف لے جائیں گے. یہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنانے پر ملی ہے. میرے بھائیو، اس محبوب کا ہر طریقہ زندہ ہے، موجود ہے، سلامت ہے، آباد ہے. قرآن کی زیر زبر آج تک کوئی نہ بدل سکا. ہمیں تو یہی کافی ہے کہ اللہ کی کتابیں نہیں بدل سکتی. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور جیسے وہ کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تجھے یقین نہیں؟ کہ نہیں، یقین تو ویسے دیکھنا چاہتا. ہماری 2000 میں ہماری جماعت گئی امریکہ. مجھے ایک نوجوان ملا تو اس نے کہا ادھر ایک ویل یونیورسٹی ہے، ہارورڈ کے بعد وہ مشہور ہے، تو وہاں ایک سیمینار تھا، 400 بڑے پی ایچ ڈی پروفیسر اکٹھے تھے. تو اس میں بھی تھا، وہ پی ایچ ڈی فزکس میں اس کی پی ایچ ڈی تھی. تو ایک پروفیسر نے عیسائیت پر تقریر کی، 3 خداؤں کا تصور پیش کیا. پھر انہوں نے سوال جواب کا وقفہ دیا تو میں نے کھڑے ہو کر کہا آپ کا تصور غلط ہے کہ 3 ہیں، ایک ہے بس، ایک کے سوا کوئی نہیں. نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کے کام میں، نہ وہ کسی کو شریک بناتا ہے. دیکھو، جو تعبیر کے لیے حرف چاہیے، الفاظ چاہیے. جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں، الفاظ کا محتاج ہوں. الفاظ حرف بنتے ہیں. حرف 2 طرح کے ہیں. 14 حرف وہ ہیں جن پر نقطے ہیں اور 14 حرف وہ ہیں جن پر نقطے کوئی نہیں. الف ہے، ہا ہے، دال ہے، سین ہے، صاد ہے، طا ہے، را ہے، عین ہے، کاف ہے، لام ہے، میم ہے. 28 حرف ہیں، 14 پر نقطہ ہے، 14 بغیر نقطے کے ہیں. چاند 14 دن چڑھتا ہے، 14 دن گھٹتا ہے. اس کی منزلیں یوں ہیں اور یوں ہیں. 14 دن بلندی، 14 دن پستی. ان حروف میں بڑی طاقت ہے. جو حرف نقطے کے بغیر ہیں وہ حرف نقطے والے الحروف سے زیادہ طاقتور ہیں. الف کی طاقت با سے زیادہ ہے، ہا کی طاقت خا اور جیم سے زیادہ ہے. کہ یہ حرف اپنے معنی کی ادائیگی میں نقطے کا محتاج نہیں. جب اللہ نے کلمہ لکھوایا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حرف استعمال کیے جو نقطے کے محتاج نہ ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اپنے نام کا انتخاب کیا تو اللہ لکھوایا. اللہ
جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں. جب ہمیں دین عطا فرمایا تو اس کا نام اسلام رکھا، جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے. انسان تعبیرات میں الفاظ کا محتاج ہوتا ہے. تو اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کوئی وزیر نہیں. اس نے اپنے کام میں کسی کو کہا نہیں تو بھی کرتے میں بھی کراں. اللہ اللہ. ان کا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ میری کتاب ہے قرآن. کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ آسمان کی کتاب ہے؟ کہ یہ ساری کتاب 19 کے ہندسے پر گردش کرتی ہے. اس کو کمپیوٹر میں ڈالو. ایک سپر کمپیوٹر بنا ہے آج کل جو کسی چیز کو 1 منٹ میں 1 ارب زاویوں سے چیک کر لیتا ہے. اس کو اس میں ڈالو، جہاں 19 کا ہندسہ ٹوٹ جائے تو یہ میری کتاب آسمان کی کتاب نہیں ہے، کسی کی لکھی ہوئی ہے. اور اگر اتنی بڑی کتاب پر کہیں بھی 19 کا ہندسہ نہ چھوٹے تو پھر یقین کرو کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. انسان بڑے سے بڑا ریاضی دان نہیں کر سکتا. ان کا ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دی جائے. انہوں نے قرآن ان کو دیا، ہفتے کی مہلت ہوئی. 19 کی میں آپ کو بات واضح کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں. پہلی سورت اتری اقرا بسم ربک الذی خلق تو اس میں 19 الفاظ آئے. پھر پہلی سورت والناس سے پیچھے گنو تو 19ویں سورت بنتی ہے. قرآن کی 114 صورتیں ہیں جو 19 کے ہندسے پر تقسیم ہو جاتی ہیں. اس طرح میں نے آپ کو مثال دے دی. باقی یہ بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ کس طرح 19 کا ہندسہ قرآن میں گردش کرتا ہے. 1 ہفتے کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے سارا پرکھ لیا، پورا ہفتہ زور لگایا، کہیں بھی یہ کام نہیں ہوا کہ 19 کا ہندسہ اوپر نیچے ہوا ہو. 70 پروفیسر مسلمان ہوئے، پی ایچ 70. یہ میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام والی بات. میں صرف دیکھنا ہے تو ایک کام ہوندا کی میں اس قصے کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں نے اتارا ہے، میں محافظ ہوں. اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی چیز ڈال نہیں سکتا، اس سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا. یہ ایک محکم نظام ہے. انسانی خون میں کوئی اور خون شامل کر دو تو یہ خون باغی ہو کر اس کو دھکا دے دیتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے، اس کو بھی مار دیتا ہے. قرآن ایسی زندہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی چیز داخل ہو نہیں سکتی، نکالو نکل نہیں سکتی، ڈالو ڈل نہیں سکتی. یہ الف لام سے والناس تک اسی طرح ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اترا تھا. یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا دستور دے دیا. ہمارے پاس ایک نظام موجود، چلے نہ چلے ہماری مرضی ہے. وہ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان محفوظ، طریقے محفوظ، زندگی محفوظ، باریک سے باریک چیز. ہمارے نبی مجلس میں چوکڑی مار کے یوں بیٹھا کرتے تھے اور گفتگو کرتے ہوئے اس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلایا کرتے تھے. یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، اس کو اس طرح آپ کی یہ وہ فطری، ہر آدمی نا کوئی نہ کوئی اس کے جسم میں حرکت ہوتی ہے. میں نے محسوس کیا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ میرے جسم میں کیا حرکت ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے انگوٹھے کو یوں کرتا رہتا ہوں. یہ ایسے ایسے بیٹھے بیٹھے میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہوں. لیکن یہ میں نے تب نوٹ کیا جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ ہمارے نبی جب بات کرتے تھے تو یوں کرتے تھے. یہ آپ کی بن سوچے حرکت ہوتی تھی، اس طرح بھی کرتے رہتے تھے اور بات بھی فرماتے رہتے تھے. تو اس کے بعد میں نے کہا بھلا میں کی کرنا، تو میں نے دیکھا میں یوں کرتا رہتا ہوں. یا ہر انسان میں کوئی نہ کوئی آنکھیں جھپکاتا رہتا ہے. اتنی باریک بات بھی موجود ہو. نبیوں کے نام تک مٹ گئے، صرف 25 نبیوں کے نام قرآن میں موجود ہیں، باقیوں کے نام بھی کوئی نہیں. تاریخ میں 150 اور مل جائیں گے. اور ہمارے نبی کی اتنی باریک بات بھی لکھی ہوئی ہے. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلاتے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے آتے. جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا یا رسول اللہ تو آپ کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے کیا بات ہے، بلکہ پورا اس کی طرف یوں مڑ کے کہتے تھے کیا بات ہے. کوئی ادھر سے بلاتے پھر آپ پورا ایسے حرکت کر کے سینے کو سینہ دے کر کہتے تھے کیا بات ہے. کوئی ادھر سے ہوتا تو پورا یوں مڑ کے کہتے ہیں کیا بات ہے.
کوئی کہتے میں تو نال گل کرنی تو پھر اب اس کے لیے یوں ہو جاتے، ادھر بیٹھو تو یوں ہو جاتے۔ جب تک وہ بات نہیں ختم کرتا تھا ہمارے رمی نہیں کہتے تھے ہوں بس چکر میں سن ایسے ہی بیٹھے رہتے اس طرح۔ اتنی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہوں، آپ کی چال میں کندھے جھکے ہوتے، یکفو تکفیا، یہ کندھے جھکانا مطلب میں وہ تو نہیں کر سکتا ہوں، میں صرف لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور قدم چھوٹے چال میں تیزی، قدم چھوٹے چال میں تیزی ہوتی تھی، وہ زمین ایسے سکڑتی چلی جاتی تھی، نظر پست ہوتی تھی، کبھی نظر اٹھا کے آپ نہ بیٹھے نہ چلے، ہمیشہ نظریں پست ہوتی۔ مردوں میں بھی آپ ایسے نظر اٹھا کے نہیں چلتے تھے، پست نظریں رکھتے تھے۔ اتنی باریک چیزوں کو بھی لکھنے والوں نے لکھ دیا۔ سفید لباس پسند تھا، کبھی کبھی سرخ سیاہ دھاگوں پر بنی ہوئی چادر کو بھی استعمال کیا، سبز اور سیاہ سفید دھاگوں سے بنی ہوئی چادر کو بھی استعمال فرمایا۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ نے وہ سرخ اور سیاہ دھاگوں والی چادر اوڑی ہوئی تھی، تو کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔